بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سدرۃ المنتہا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ نجم میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان دا سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ کیا مقام ہے جہاں سے آگے جبرائیل امین نہیں جا سکے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کو سدرۃ المنتہا سے آگے جاری رکھا اور رب کے قرب خاص میں پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علم کی انتہا ہوتی ہے، اور اس مقام پر جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے ہم ملائکہ نہیں جا سکتے۔ اگر اس مقام سے ایک بال بھی آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے، سبحان اللہ۔ جہاں پر جبرائیل امی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور اس کا تنا 7ویں آسمان میں ہے، اور سدرہ 7ویں آسمان اور اس سے اوپر والوں کے درمیان برزخ ہے۔ نیچے سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں وہ سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر سے جو چیزیں نیچے اترتی ہیں وہ سدرہ سے نیچے نہیں جا سکتی۔ اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جاتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جاتے ہیں اور واپسی پر سدرۃ المنتہا سے نیچے آتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخلوق کی ایک حد ہے، اور تمام مخلوق میں صرف ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسے ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے جاتے ہیں تو نیچے والوں کی حد توڑ دیتے ہیں، اور جب اوپر سے نیچے آتے ہیں تو اوپر والوں کی حد توڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی کوئی ایسی حد نہیں ہے جس کو کوئی بتانے والا اپنے منہ سے بتا سکے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اوپر کی طرف لے جایا گیا تو وہاں 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تھی، جس پر مقام حجر کے مٹکوں کے برابر بیر تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، اور اس کے تنے سے 2 ظاہری دریا نکل رہے تھے اور 2 باطنی دریا نکل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیسے دریا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2 باطنی دریا ہیں جو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری دریا ہیں جو دریائے فرات اور دریائے دجلہ دنیا میں ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرہ کی ایک شاخ کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے گا، یا 100 سوار اس کے سائے میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی نے سدرۃ المنتہا کی وجہ تسمیہ میں 9 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیچے کی تمام چیزوں کی انتہا اس درخت پر ہوتی ہے، اور اوپر کی تمام چیزوں کی ابتدا بھی اس درخت پر ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تمام نبیوں کے علوم کی انتہا سدرہ پر ہو جاتی ہے، اور اس کے پار کی چیزوں کا علم ان سے غائب ہے۔ دھاک نے کہا کہ اعمال کے اوپر چڑھنے کی انتہا سدرہ پر ہوتی ہے اور یہاں سے ان کو وصول کر لیا جاتا ہے۔ کعب نے کہا کہ ملائکہ اور عام انبیاء کی انتہا سدرۃ المنتہا پر ہے۔ ربیع بن انس نے کہا کہ ارواح شہداء کی انتہا سدرۃ المنتہا پر ہے۔
कतादा ने कहा कि अरवाहे मुमिनीन की इंतहा सिदरतुल मुंतहा पर है। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके मिनहाज के मुवाफिक चलने वाले हर शख्स की इंतहा सिदरतुल मुंतहा पर है। सुभान अल्लाह। काब का दूसरा कौल ये है कि इस दरख्त की बुलंद शाखों की इंतहा हामलीन अर्श के सरों के ऊपर है और वहीं मखलूक के उलूम की इंतहा होती है। सुभान अल्लाह। जो सिदरा तक पहुंच जाता है वो अपने कमालात की इंतहा तक पहुंच जाता है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान कि आप सिदरतुल मुंतहा से आगे तशरीफ़ लेकर जाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।